اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل کا ان پر اللہ جس پہ چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ علامہ کو خود یہ احساس تھا کہ دور میں بعض جملے انہوں نے ایسے ارشاد فرمائے کہ میں علم کی خدمت خالص کرتا رہا اور میں نے فقہ حنفی کی جو بہت خدمت کی ہے اور اس کی حقانیت کو ثابت کیا ہے دلائل سے، اور یقیناً ایک بڑی دین کی خدمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی اگر میں خالص اسلام کی خدمت کرتا اور دعوت کرتا اور اسلام آگے بڑھاتا تو شاید اور بہتر ہوتا۔ تو بات سننے والوں نے یہ بات سنی اور یہ بات عرض کی کہ آپ نے افراد تیار فرمائے ہیں اور افراد کے ذریعے سے اس طرح کے نہ جانے کتنے کام ہوں گے، اور واقعہ بھی ہے کہ ان کے شاگردوں سے اللہ نے جو کام لیا اور ان کی ایک بڑی تعداد جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی، اور یہاں خاص طور سے ہندوستان میں بڑے بڑے اساتذہ فن اور بڑے بڑے دعات اور مصلحین اور بڑے بڑے مشائخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاں لوگوں نے درس حاصل کیا، ان سے استفادہ کیا اور ساری دنیا کو اس سے فیضیاب کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی حضرات میں ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کے میدان میں اتنا بڑا کام لیا۔ ابھی عثمان منظور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ حقیق دور کے شاگردوں میں ہے، جن کی تصنیفات سے دنیا کو جو فیض پہنچا دعوتی انداز سے اصلاحی میدان میں، تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ صحیح ہے کہ ان کے شاگردوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لیا مختلف میدانوں میں، تو ایسے ہی جیسے مختلف بیج ہوں، اللہ نے سارے بیج ان کے اندر جمع فرما دیے تھے۔ جب وہ بیج پھیرے گئے تو مختلف پودے سامنے آئے، مختلف درخت سامنے آئے، ان کے پھلوں سے ایک عالم نے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سیمینار جو ہو رہا ہے، ابھی میں نے فہرست دیکھی کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مختلف طبقوں سے اور مختلف اداروں سے بڑے صاحب تحقیق و صاحب ذوق جو علماء ہیں، اصحاب تحقیق ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے اور اہم موضوعات انہوں نے اختیار کیے ہیں، جس سے انشاءاللہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ جب وہ چھپیں گے تو ایک بڑا یہ علمی کارنامہ ہوگا، اس سے آگے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سفیان صاحب کو، صاحبزادے کو، حجت الاسلام اکیڈمی کے اور دوسرے ذمہ داروں اور وہاں کے حقیقی کام کرنے والوں کو، ایک بڑا کام انہوں نے کیا، اور یقیناً شخصیات سے وابستگی، اپنے سبق سے، بزرگوں سے وابستگی اور ان سے استفادے کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ علوم آگے منتقل ہوتے رہتے ہیں، اس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور اگر آدمی اسلاف کو بھول جائے تو کئی خطرات سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ علوم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، اور دوسری بات ایک بڑے خطرے کی ہوتی ہے کہ آدمی کہیں نہ کہیں انحراف کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جس طرح تربیت فرمائی، اور صحابہ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت آگے منتقل کی، اور وہ تسلسل چلا اور چلے گا قیامت تک، اسی تسلسل سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اس بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ صرف دلائل کا نہیں ہوتا، مسئلہ پہلے دلائل کا بھی ہے۔ ایک دلیل ہے لیکن ایک آدمی اس سے کچھ سمجھتا ہے اور دوسرا اسے کچھ اور سمجھتا ہے، اس سے صحیح فہم حاصل کرنا یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی اسلاف سے وابستہ رہے۔ اسلاف میں سب سے بڑا جو مقام ہے وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے جو افراد پیدا کیے، انہوں نے صحابہ سے وہ جو چیزیں دی اور اسی طرح سے اسی فہم کے ساتھ جو فہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا صحابہ نے دین کا، کہ دین کا فہم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کے فتنوں کے دور میں اس پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ تنہا دلائل کا نہیں ہے، مسئلہ فہم دلائل کا بھی ہے۔ ہمارے سلف نے ان دلائل سے اس طرح دین کو سمجھ کر پیش کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ اور یہ سیمینار جو اس طرح کے بزرگوں پر اور سلف پر منعقد ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے وہ صحیح فہم بھی ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ تسلسل بھی انشاءاللہ قائم رہے گا، ان کے علوم کا بھی تسلسل قائم رہے گا، اور دین کے صحیح فہم کا بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تسلسل قائم رہے گا۔ میں مبارکباد پھر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دور دور سے آئے اور میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ بڑی اچھی نمائندگی یہاں نظر آ رہی ہے، اور یہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی بلند شخصیت ہے، بلند پایا، ان کا جو علمی کمال ہے، ان کی بلندی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ حاضر ہوئے اور اپنی سعادت سمجھ کر حاضر ہوئے۔ خود میرے لیے بھی بڑی سعادت ہے کہ میں سیمینار میں شریک ہوں، اور میں نے رحمۃ اللہ
علیہ سے اپنے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا سنا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور یہاں حضرت مولانا نے وقت گزارا اور پورا تقریباً سال یا 7-8 مہینے حضرت رہے، علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے زیارت کی۔ یقیناً ان کی درس میں شرکت تو ناممکن تھی، اس وقت حضرت پہلے ڈھابے تشریف لے گئے، پھر معذوری ہوئی، لیکن حضرت مولانا بارہم کو دیکھا، ان سے استفادہ کیا۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ میں سیمینار پر حاضر ہوتا اور میری سعادت چاہیے، اور میں پھر مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2 روزہ سیمینار بہت کچھ دے گا، اور علم کے میدان میں بھی اور فہم دین کے میدان میں بھی انشاءاللہ اس میں بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اس کو مفید بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔